السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی یوسف مشتاق شمیم کی کتاب صحافت پر تبصرہ پیش کرتا ہوں۔ تبصرہ نگاری کوئی بچوں کا کھیل نہیں، یہ دراصل ادبی تنقید کی ایک شکل ہے جو ادبی افق پر درخشاں ستاروں کے لیے بھی ہمیشہ ایک کٹھن کام رہا ہے۔ اس میں کتاب کے مواد، اسلوب اور معیار کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور قارئین کو اس کے مثبت و منفی دونوں پہلوؤں سے متعلق معلومات عطا کی جاتی ہیں۔ تبصرہ ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے کہ یہ کتاب کے مطالعے اور سنجیدہ فکر کا متقاضی ہوتا ہے۔ مجھ جیسے کج فہم اور میدان صحافت میں طبل مکتب کے لیے یہ کام اس لحاظ سے بھی دشوار تر ہے کہ میں تنقیدی تبصرہ نگاری کے اصناف سے سرے سے ہی نابلد ہوں، سجائے کہ ایک ایسی کتاب پر تبصرہ کروں جو صحافت جیسے موضوع پر تیار کی گئی ہو۔ ولبر شرم نے 40 سال قبل اپنی کتاب ماس میڈیا اینڈ ڈیولپمنٹ میں پیش گوئی کی تھی کہ صحافت دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دے گی۔ چنانچہ آج کسی ملک کی ترقی کا محاسبہ صرف اس بات سے نہیں کیا جاتا کہ وہ صنعت و حرفت میں کتنا آگے ہے، اس کی پیداواری اہلیت کتنی معیاری ہے، بلکہ اس عہد میں ترقی کے معیار میں صحافت کا غیر معمولی رول ہے، اور اس سب کا ہم آج کل کے دور میں بچشم خود مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ غرض صحافت ایک انتہائی اہم مضمون ہے جو سماج کی اچھائیوں اور برائیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب مشتاق شمیم صاحب نے اپنی کتاب کے لیے صحافت کا ہی عنوان چن لیا ہے، جو فی ذات ہی ایک قاری کو اپنی طرف کھینچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کتاب خاص ہے اور خاص موضوع پر ہے۔ ایک مصنف کے لیے کتاب کا ٹائٹل یا عنوان منتخب کرنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ کتاب کا عنوان دلچسپ اور پرکشش ہو تو سمجھو مصنف کا قاری تک پہنچنے کا کام 50% آسان ہو جاتا ہے۔ مشتاق شمیم صاحب اس فن کے استعمال میں بڑی حد تک کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مشتاق صاحب کی کتاب صحافت کے اصناف اور رموز یا قواعد کے متعلق نہیں ہے، اور نہیں فاضل مصنف کے نزدیک اس میں صحافت کی تعریف یا تاریخ وغیرہ گوشوں پر قوت آزمائی کرنے کا کوئی مقصد رہا ہے، بلکہ انہوں نے 10-11 سال کے دوران سری نگر سے شائع ہونے والے موقر اخبارات مثلا سری نگر ٹائمز، چٹان، کشمیر عظمیٰ، اڑان، ہفت روزہ گیاس اور رہبر وغیرہ کے لیے بڑی عرق ریزی کے ساتھ جو مضامین تحریر کیے تھے، ان میں سے 74 کو یکجا کر کے کتاب کی شکل دی ہے، جو اس وقت ہمارے پاس صحافت عنوان کے ساتھ دستیاب ہے۔ اخبارات کے لیے تحریر کیے جانے والے مضامین کو پھر کتابی صورت دینے کا ایک طویل سلسلہ چلا آ رہا ہے، جس میں ہماری وادی کے قلمکار بھی پیچھے نہیں رہے ہیں۔ سرکردہ صحافی بشیر منظر، ڈاکٹر شجاعت بخاری اور زد جی محمد کے کالم بھی کتابی صورت میں چھپ کر بازار میں آگے آئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی یہ کام کئی بار انجام دیا جا چکا ہے۔ مشتاق شمیم صاحب کی کتاب کا بڑا وصف یہ ہے کہ یہ اردو میں دستیاب ہے، کیونکہ اردو کا ہماری تہذیبی، تمدنی اور مذہبی شناخت سے خاص واسطہ ہے، اور یہ زبان اس وقت کچھ عوامی اور کچھ سرکاری سطح پر عدم توجہی کا شکار ہو کر زوال پذیر نظر آ رہی ہے۔ اس لیے فاضل مصنف کی یہ کاوش اور بھی مستحسن اور قابل داد ہے۔ کتاب میں کل 74 مضامین ہیں، جن میں زندگی کے تقریباً سبھی شعبوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، خواہ معاملہ سیاسیات کا ہو، سماجیات کا ہو، عمرانیات کا ہو، مذہبیات کا ہو، موسیقی کا ہو یا پھر شعر و شاعری کا۔ فاضل مصنف نے وقت وقت پر ہر موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے ان پر اپنی مقدور در کوشش کے ساتھ تبصرہ کیا ہے۔ مشتاق شمیم صاحب بنیادی طور سیاسی میدان کے راہ راو ہیں، لیکن ان کا شروع سے ہی صحافت کے ساتھ ایک متحرک واسطہ رہا ہے، جس کا ثمرہ یہ ہے کہ یہ ایک کتاب تیار کر کے قارئین کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوئے، حالانکہ اس کام سے متعلق سوچنے میں بھی بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وسطی ضلع بڑگام کے دور دراز علاقے خان صاحب میں جنم لینے والے مشتاق شمیم کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی بات اور رائے کا بے خوف و خطر اور بغیر کسی لگی لپٹی کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ اس دور پر آشوب میں بڑی حد تک انکا ہے۔ خان صاحب کا علاقہ بڑا زرخیز ہے، جس نے کئی نامور شخصیات کو جنم دیا ہے۔ علاقے کی اس زرخیزی کا یہ اثر کتاب صحافت کے فاضل مصنف پر عیاں ہے، جو کتاب میں شامل مضامین کا مطالعہ کر کے اس کی لسانی حیت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔
مشتاق شمیم صاحب صحافی سے زیادہ کالم نویس ہیں اور کالم نویس کے بارے میں معروف صحافی اور مصنف سید اقبال قادری لکھتے ہیں کوٹ مجموعی طور کالم ایک ایسا صحافتی فیچر ہے جس میں کالم نویس منتخب موضوع پر مخصوص انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کسی بھی معاملہ کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے انکوٹ۔ کالم نویس مبصر بھی ہوتا ہے اور شاعر بھی۔ اس کے اسلوب میں مزاح کا چٹکارا اور زبان و بیان میں شوخی ہوتی ہے جس سے تحریر پر اثر بن جاتی ہے۔ مشتاق صاحب نے یہی رنگ اپنانے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں۔ کتاب میں شامل مضامین کو کالم نویسی کی 5 عمومی اقسام میں سے رنگا برنگی کالم کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ فاضل مصنف نے موضوعات کے انتخاب کے لیے کوئی قید نہیں رکھی ہے، بلکہ علمی، ادبی، معاشی، سیاسی، سماجی، جیسا کہ پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے، سبھی اہم موضوعات پر دل کھول کر اظہار کیا ہے۔ مثلا ان کا ایک موضوع گائے ہے۔ سال 2017 میں گائے اتنا زیادہ مقبول عام موضوع رہا کہ اس پر بڑی عدالت میں رہبر تعلیم بننے کے خواہش مند ایک امیدوار 2 جملوں کا مضمون لکھنے میں فیل ہونے پر 40,000 عارضی اساتذہ نہ صرف شرمسار ہوتے ہیں بلکہ ان کو اپنا مستقبل ہی خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ جبکہ کشمیر سے باہر جنونی فرقہ پرست قوتوں کے شر و فساد سے دسیوں نہتے مسلمان گائے کے نام پر ہی تہی ٹیک بھی کیے جاتے ہیں۔ جموں کشمیر بینک پر تحریر مضمون کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب پورا بینک CBI، NIA اور دوسری تحقیقاتی ایجنسیوں کے راڈار پر ہے، حالانکہ تب مشتاق صاحب کی غرض صرف یہ تھی کہ بینک کو عام آدمی کی سہولت سے زیادہ سیاست دانوں اور سرمایہ داروں کی لونڈی بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ کتاب کے شروع میں آغا سید یوسف مرحوم برگانی کا مضمون شامل کرنے سے فاضل مصنف نے نہ صرف اپنی کشادت ذہنی اور انسان دوستی کا ثبوت پیش کیا ہے بلکہ اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ مسئلے کی تفرقات سے بالاتر ہو کر بڑگام کو امن و سکون اور خوشحالی کا ایک نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کے معروف صوفی شاعر وہاب خار اور انجان کشمیری پر بھی مضامین کتاب میں شامل ہیں، لیکن شمس فقیر، سمد میر، شاہ غفور جیسے انتہائی معروف اور برگزیدہ شعراء کو نظر انداز کیا گیا ہے، حالانکہ وہ بڑگام ضلع سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ آشا ورکروں کے مسائل ہوں یا پھر میراتھن دور یا پھر بخشی صاحب کا دور حکومت ہو یا پھر تحریک حریت کشمیر کے مسائل، مشتاق صاحب نے ہر موضوع پر لب کشائی کی ہے۔ کتاب وادی کے نامور صحافی اور کارٹونسٹ بشیر احمد بشیر کے نام منسوب ہے، جو کہ دونوں کے درمیان استاد شاگرد کے رشتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ کیونکہ یہ مشتاق صاحب کی اس میدان میں پہلی کوشش ہے، اس لیے اس میں کمزوریوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پروف ریڈنگ کی ہی نہیں بلکہ گرامر کا بھی سرنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک قاری کو املا وغیرہ کے حوالے سے دلی رنج سے نہ گزرنا پڑے۔ ایک اور گزارش یہ بھی ہے کہ فاضل مصنف مستقبل میں جب بھی مضامین لکھے تو تحقیقی اور تجرباتی عمل کو مزید وسعت بخشے، کیونکہ بقول پروفیسر رحمان راہی صاحب ایک ادیب یا مصنف کو اپنے مضمون کی تحریر کے لیے ایک صحافی کے ادارے سے برسوں دور دیکھنا پڑتا ہے۔ صحافی اداریہ لکھے تو دوسرے روز ایک گندی نالے میں غیر متعلق ہو کر بھی وہ مضمون یا اداریہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ادیب یا مصنف کا مضمون برسوں بعد بھی زندہ و جاوید اور زمانے کے عین مطابق مطلق محسوس ہونا چاہیے۔ میر انیس کے ان اشعار پر آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ ایک قطرہ کو جو دوں بس کشادگی تو کلزم کر دوں، پھر بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماں کو مہر کروں، دروں کو انجم کروں، گم کو ماہر انداز تکلم کر دوں۔ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ خدا حافظ۔ وما علیہ۔